اماں میری جو دوست آئی ملنے وہ زرش ہے، وہی جن کے ہاں میں ٹھہری تھی، میں اسے ادھر ہی لے آتی ہوں بس۔ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تو کمرے میں لے گئے تھے۔ شارق نے نویرہ کو دیکھا، وہ کچھ سنجیدہ ہی تھی۔ ہاتھ منہ دھو لے، کھانا لگ گیا ہے، میں زرش کو بھی لے کر آتی ہوں۔ شارق کو بھی کہہ کر وہ واپس کمرے میں آئی تو تب تک زرش خود کو حساس سنبھال چکی تھی۔ اس نے اسے منہ ہاتھ دھو کر اپنے ساتھ ہی کھانے کی ٹیبل پر آنے پر اصرار کیا تو وہ آ گئی تھی۔ اماں سے مل کر شارق کو سلام کر کے اس نے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد شارق تو چلا گیا تھا۔ کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھ کر نویرہ اسے پھر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ سمیع جیسا انسان مقدر سے ملا کرتا ہے زرش، میری تو شارق سے ایک رنجش تھی، جس کے سمیعان کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا، ہر وہ قابل تھا کہ سب برداشت کرتا۔ ایسے معاملات میں مرد انا کا مسئلہ ضرور بنا لیتے ہیں، تمہیں کم از کم یہ سب مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ تم سمیعان کی خاطر اس کی ماں کو برداشت کر لیتی، یہ اتنی بڑی بات تو نہ تھی۔ وہ سمجھا رہی تھی، وہ چپ سادے صرف آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی 3-4 دن باقی ہے، بہت بڑی حماقت کی ہے تم نے۔ نویرہ کو رہ رہ کر ملال ہو رہا تھا، اب کیا سوچا ہے تم نے؟ کچھ دیر بعد پوچھا، کیا کروں؟ خود سے جاؤں بھی تو میں جانتی ہوں سمیع احمد کس طرح کا سلوک کریں گے۔ وہ تعلق توڑنے کی بات کر کے کہ تم نے خود ہی سمیع احمد کو اس حد تک جانے پر مجبور کیا ہے، مگر اچھا پریشان نہیں ہونا، سمیع احمد کا نمبر مجھے دو، میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ زرش نے بیگ میں سے موبائل نکال کر اسے سمیع احمد کا نمبر دیا تھا۔ نویرہ نے کئی بار کال کی مگر ہر بار نمبر بند تھا۔ کیا سمیع احمد نے نمبر چینج کر لیا؟ مگر کیوں؟ اگر نہیں کیا تو پھر بند کیوں ہے؟ زرش کا دماغ پھر الجھ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں رکی اور پھر گھر آ گئی۔ اگلے 2 دن صرف یونیورسٹی جا رہی تھی، باقی ہر کسی سے رابطہ ختم کیے سارا وقت گھر کی 4 دیواری میں گزار رہی تھی۔ درمیان میں صرف کل کا دن تھا، پرسوں فرح اور سعد کی مایوں تھی، اس سے اگلے دن بارات اور دن بھی اختتام پذیر ہوا، اگلے دن کی شروعات بھی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آئی تو نویرہ آئی ہوئی تھی، اسے دیکھا موبائل بند رکھنے پر پہلے تو خوب سنا، پھر اس کی مسلسل چپ محسوس کر کے خاموش ہو گئی۔ زرش تم کراچی چلی جاؤ، میں نے بار بار کوشش کی تو سمیع سے رابطہ ہو گیا، مگر وہ سرے سے میری بات سننے پر آمادہ ہی نہیں۔ میں نے تمہاری ماما کو بھی کال کی تھی، وہ بھی تمہارا نمبر بند کرنے پر پریشان ہے۔ تمہاری ماما بتا رہی تھی کہ تمہارے پاپا شادی میں شرکت نہیں کر رہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں آمادہ کروں، کل مایوں ہیں اور تم کو ہر حال میں لے کر کراچی پہنچوں۔ شارق سے میں نے بات کی تھی، وہ ہمارے کراچی جانے پر راضی، ہم لوگ کل چلیں گے۔ کچھ منہ سے بولو، کیا سوچ رہی ہو؟ اسے گمسم دیکھا نویرہ نے زور سے کندھا ہلایا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں سمیع کو آپ سے زیادہ جانتی ہوں، وہ میرے جانے کو بھی کسی قابل نہ مانیں گے۔ میں نہیں جا رہی۔ نویرہ نے بڑی کوشش کی اسے کال کرنے کی، مگر وہ کسی طرح بھی نہ مانی تو اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر بغیر کچھ کھائے پیے کمرے میں بند ہو گیا۔ اگلا دن اس کے لیے بڑا اذیتناک تھا۔ پھپھو تایا ابو کے گھر سارا خاندان اکٹھا تھا، وہ یہاں تنہا خود ساہتا سزا جی رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، ہمت ہی نہ ہو سکی تھی۔ ملازمہ اسے کئی بار کھانے کا پوچھ چکی تھی، وہ کمرے میں اندھیرا کیا، نہ جانے کب تک اس حالت میں پڑی رہتی اگر نویرہ نہ آ جاتی۔ بہت برا کر رہی ہو تم اپنے ساتھ زرش، شارق کو میں نے ٹکٹ لینے بھیجا ہے، وہ بس آنے والا ہوگا، تم تیار کر لو، اگر انکار کیا تو میں بہت بری طرح ماروں گی۔ آتے ہی وہ کہہ رہی تھی، کوئی فائدہ نہیں تو نویرہ آپ ہی خدا کے لیے اپنی اس مایوسی کی کیفیت سے باہر نکلا اور اٹھ کر نہا لو۔ اس نے اسے زبردستی اٹھا کر واش روم میں دھکیلا، نہا کر باہر نکلی تو نویرہ کمرے میں نہ تھی۔ وہ باہر آئی تو شارق بیٹھا تھا، وہ سب ساتھ سلام دعا کے بعد اس نے بتایا کہ رات 8 بجے کی فلائٹ لی ہے، خیال ہے 10 بجے تک ہم کراچی میں ہوں گے۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ابھی کافی وقت تک کھانا کھا کر وہ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ گھر جا کر انہوں نے تیاری کر کے ادھر آنا تھا۔ وہ تیار ہو کر آئے تو وہ ان کی منتظر تھی۔ ملازمہ کو ہدایت اور امجد کو گھر کا اچھی طرح خیال رکھنے کا کہہ کر وہ نکل آئے تھے۔ فلائٹ وقت پر تھی، 10:30 بجے وہ وہاں تھے۔ شارق نے ٹیکسی لے لی اور زرش نے مسعود احمد کو کال کی تو پتہ چلا کہ صاحب و پھپھو اور تایا کے ہاں ہیں۔ اس نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ اس وقت کراچی میں ہیں، وہ گھر پر ہی تھے۔ اس نے شارق کو پہلے گھر جانے کو کہا تھا۔ پاپا اسے دیکھ کر نہ صرف ازحد حیران ہوئے بلکہ خوش بھی ہوئے تھے۔ نویرہ کے ساتھ شارق کو دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ نویرہ کی کہانی کچھ اور تھی اور اس کا شوہر، وہ الجھ گئے تھے۔ شارق نے ہلکے پھلکے انداز میں لڑائی کا بتا کر قصہ ختم کیا تو وہ تیار ہونے چل دیے تھے۔ زرش بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کپڑوں کی کمی تو اسے نہ تھی، ماما نے اسے فون پر بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے تقریب کا علیحدہ سوٹ تیار کروایا ہے۔ مہندی کی مناسبت سے اسے زرد اور سبز امتزاج کا سوٹ نکال کر پہنا تھا۔ نویرہ نے اسے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے جویلری پہننے کو کہا۔ تیار ہو کر وہ پاپا کے کمرے میں آئی تو وہ لاکر میں سر دیے کھڑے تھے۔ اسے دیکھا مسکرائے، تمہاری ماما، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آئے گی، اس لیے انہوں نے سب کچھ پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ زیور وہ نکال کر دے گئی تھی کہ تم پہنو تو تمہیں دے دوں۔ انہوں نے اس کا زیور نکال کر اسے تھمایا تو وہ چمک گئی۔ ان کے اصرار کرنے پر اس نے ہار، چوڑیاں اور انگوٹھی پہن لی۔ یہ رکھ لو، تمہیں ضرورت پڑتی رہے گی۔ اس کی
باقی کا زیور رکھ کر اسے تھما دیا تو اس نے چپ چاپ لے لیا۔ پاپا کے ساتھ آیا کہ ہاں جاتے ہوئے اس نے 12 گجرے اور ایک خوبصورت سا گلدستہ بھی لیا۔ بڑے عرصے بعد وہ طائع کے گھر کی طرف سفر کر رہی تھی۔ پوری دلی آمادگی اور خوشی سے نوارہ شاعر کو مؤثر و ہمراہی دے۔ اس کے منہ سے وہ انہیں بلا کر کیسے چھوڑ آتی۔ جیسے ہی گاڑی گیئر کے سامنے رکی، علی جو گیئر پر تھا چچا زرش کو دیکھ کر حیران ہوا، پھر ایک دم اندر دوڑ لگا دی۔ زرش آگی، یہ خبر یہاں سے وہاں تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پھپھو کی فیملی اور مہمان مہندی کی رسم کرنے پہنچ گئے تھے۔ کھانے کے بعد اب رسم کا ہی شور تھا۔ طاہرہ بیگم تو سب چھوڑ چھاڑ کر دروازے تک چلی گئی۔ زرش کی نگاہ ان پر پڑی تو قدم ساکت ہو گئے۔ زرش اٹک کیوں گئی ہو؟ آؤ، انہوں نے بازو پھیلا کر کہا تھا۔ یہ آواز کتنی مانوس، اجنبی اور ناشناسا تھی، مگر وہ سوچ سب کو دودھ دل سے مٹا کر آئی تھی۔ اب کچھ بھی سوچنا فضول تھا۔ جھجکتے ہوئے ان کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ وہ رو رہی تھی بڑی شدت سے۔ زرش بھی رو دی۔ کتنی نفرت تھی دونوں میں۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں بہت گناہ گار اور خطا کار ہوں۔ میں خود لاہور جانا چاہتی تھی لانے کے لیے، مگر سمعان نہیں مانا۔ زرش کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ زرش کو اپنے آپ چھوٹا محسوس ہوا۔ پلیز سایہ ایسی باتیں مت کریں، میں سب کچھ بلا کر جہاں ہی ہوں، جو ہوا بھول جائیے۔ ایک دم شرمندہ ہو کر وہ پھر ان کے کندھے سے لگے۔ اگر ساس بہو کا پیار ختم ہو گیا ہے تو ارد گرد بھی دیکھ لو، اور وہ لوگ بھی جہاں ملنے کو ہیں۔ دوباریا بابی نے ہلکے بھلکے انداز میں کہتے زرش کو ساتھ لگا لیا۔ بہت اچھا کہ فیصلہ کیا ہے تم نے، بہت اچھا، وہ کان میں بولی تھی۔ اس کے بعد وہ تایا ابو عثمان بھائی علی سے ملنے کے بعد آگے بڑھی تو پیلے سوٹ میں فرح کو دیکھ کر والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ جہاں یقین اتنا مضبوط ہو وہاں وہ کیسے نہ تھی۔ ماما ہادیہ پانوشین دیکھ کر لوگوں سے ملنے کے بعد وہ نوارہ کو ہمراہ لیے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں مہندی کی رسم شروع ہوئی تو اس نے بکے فرح کو تھما کر اس کے بازو میں گجرے سجا کر رسم کا آغاز کیا تھا۔ نوارہ وہاں رمیسا اس کی فیملی کو دیکھ کر بڑا حیران ہوئی تھی، اور پھر گفتگو کے بعد تعلق تاری واضح ہوئی تو وہ بڑے اطمینان انداز میں ان سب کے ساتھ مہوئے گفتگو ہو گئی۔ عثمان اور علی شاعر کو مردانے میں لے گئے تھے۔ رسم مہندی کے بعد ڈھولک کی باری آئی تو سب لڑکیاں ادھر متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ بھائی فرح اسٹیج پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ابھی تک سمیان کو نہیں دیکھا تھا۔ خبر تو سمیان کو مل گئی ہوگی، مگر وہ اندر نہیں آیا تھا۔ سمیان سے ملی؟ بابی نے پوچھا تو اس نے دفعے میں سر ہلایا۔ بہت ہوا ہے مجھ سے، اور دوباریا یہ جانتی تھی تم نے بھی اچھا نہیں کیا، یہاں سب رابطہ کرنے تھے، حادثوں پر تمہیں لینے گیا، مگر ہر کسی کو بلانے پر اٹھ کر چلی گئی۔ تو وہ فرح کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ فرح کو مہندی لگائی جا رہی تھی، ہاتھ پاؤں پر نہایت خوبصورت ڈیزائن میں۔ 2 بجے کے قریب پھپھو کی فیملی اور دیگر مہمان رخصت ہونا شروع ہوئے تو آخر تک گھر کے افراد اور چند دور کے رشتہ دار ہی رہ گئے تھے۔ نوارہ اس کے لاکھ روکنے بابی نہیں رکی۔ وہ ماما پاپا کے ہمراہ شاعر کو لیے صبح دوبارہ آنے کے وعدے پر گھر چلی گئی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا اسے۔ بہت کوشش کے باوجود سمیان نظر نہیں آیا۔ وہ مردانہ میں ہی مصروف رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بھی بابی کے گھرنے پر سمیان احمد والے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بیگ سے صرف ایک جوڑا رکھ کر لائی تھی، باقی سب ماما کے ہاں ہی تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سمیان احمد کا انتظار کرنے لگی، مگر سمیان کمرے میں آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی۔ اذان کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو اس سے اپنا جسم اکڑا ہوا محسوس ہوا۔ گردن کو سیدھا کرتے وہ سیدھی ہوئی تو علم ہوا کہ وہ باقی ماندہ رات یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ شاید 1-2 گھنٹے ہی سو پائی تھی۔ لائٹ بلب روشن تھا جبکہ لائٹ آف تھی۔ اسے یاد آیا وہ تو سمیان احمد کا انتظار کرتے کرتے سوئی تھی۔ فوراً گردن گھما کر بیڈ کو دیکھا، مگر وہ خالی تھا۔ نگاہ ادھر ادھر بھٹکتے صوفے پر پڑی تو سمیان کو وہاں محو خواب دیکھ کر ازحد دکھی۔ نہ جانے سمیان کب آ کر لیٹا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی۔ وضو کر کے کمرے میں آ کر اس نے کمبل اٹھا کر بڑی آہستگی سے سمیان احمد پر ڈال دیا، پھر نماز پڑھ کر نکل آئی۔ لان کے چکر لگاتے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھے رہی۔ گھر کے اندرونی حصے سے آواز میں آنا شروع ہوئی تو وہ کچن میں آگے ماجد جو چائے بنا رہی تھی کہ بائی بھی آگے بڑھی۔ جلدی اٹھ گئی تم، جلدی آنکھ کھل گئی، چائے پئیں گی؟ بھابی سے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ بھابی 1 کپ چائے پلا دے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے پلیز۔ سمیان کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ سمیان بھی اسے وہاں دیکھ کر رکا، اور جب سے آئی تھی وہ پہلا سامنا تھا۔ سمیان نے اسے نظر انداز کیا۔ ہاں بھجواتی ہوں، صرف چائے ہی بھجواؤں یا ناشتہ بھی تیار کروا کر بھیجوں؟ صرف چائے، یہ کہہ کر سمیان پلٹ گیا۔ زرش کا دل بڑھایا۔ زرش سمیان کی بھی چائے لے جاؤ۔ چائے مگو میں ڈال کر اپنا کپ لے کر وہ نکلنے لگی تو بھابی کے کہنے پر رکی۔ مائدہ کو بھیجے میرے ہاتھ سے تو شاید چائے لینا بھی پسند نہ کرے۔ وہ یہ کہہ کر فرح کے کمرے میں چلی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ فرح کو اس کی نیند پر بڑا رشک آیا۔ کچھ دیر میں وہ اٹھ گئی۔
زرش کو اپنے کمرے میں دیکھا، مسکرائی، پھر ہاتھ منہ دھو کر لوٹی تو زرش اس کی مہندی دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ فرح کو بڑا تیز رنگ آیا تھا، ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے فرح کو اس کے سادہ ہاتھ پیر۔ وہ کچن میں جا کر کون لے آئی تھی؟ مجھے تمہارے یہ سادہ ہاتھ پیر بہت برے لگ رہے ہیں، دیکھنا اب میں تمہیں مہندی لگاتی ہوں، میری مہندی تو تمہیں ویسے بھی بڑی پسند ہے۔ اس نے نہ کرنے کے باوجود فرح نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اسے تب تک نہ چھوڑا جب تک اس کے ہاتھ و پاؤں پر اپنی مرضی سے مہندی نہ لگا دی۔ میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، تم آرام سے چاہے تو سو جاؤ یا بیٹھ کر مہندی سکھاؤ۔ زرش کے بستر پر لیٹ گئی تھی، کچھ دیر لیٹنے کے بعد اسے خود بخود نیند آ گئی۔ بارات کا انتظام ہوٹل میں تھا، سارا دن سب کا بڑی مصروفیت میں گزرا۔ ہوٹل کے اوقات 5 سے رات 10 بجے تک تھے۔ سومد حضرات جلدی ہی تیار ہو کر وہاں چلے گئے تھے، زیادہ تر مہمانوں نے ہوٹل ہی پہنچنا تھا۔ بھابھی نے اسے فرح کے ساتھ پارلر جانے کا کہا۔ اس بیگ میں تمہارے اور فرح دونوں کے لباس زیورات سب موجود ہے، علی چھوڑو آئے گا۔ بھابھی کی ہدایت پر وہ واش روم میں گھس کے علی اور ان کو پارلر لے آئے۔ فرح کا لباس نکال کر اس نے اپنا سوٹ نکالا تو دیکھ کر حیران ہوئی، شلوار قمیض کی بجائے ساڑی تھی۔ ہائے فرح، میں یہ کیسے پہنوں گی، میں نے تو آج تک ساڑی نہیں پہنی۔ وہ پریشان ہوگی، کوئی بات نہیں، آج پہن لو۔ امی نے بھائی کو کہا تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی شاپنگ کا لیں، انہوں نے آج ساڑی پہنی ہے سو تمہارے لیے بھی یہی خرید لی۔ وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ بیوٹیشین کی مدد سے اس نے ساڑی پہن لی اور زیور اس کے بیگ میں ہی تھا۔ بیوٹیشین نے فرح کے تیار ہونے تک اسے بھی تیار کر دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، فرح نے تعریف کی تو وہ چمک گئی۔ فرح دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی، ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ زرش گاہے بگاہے ساتھ کے ذکر سے اسے چھیڑتی رہی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر فرح کو کمرے پر پہنچا کر وہ ماما اور نویرا کے پاس چلے تھے۔ زبردست، بہت اچھی لگ رہی ہو، نویرا نے دل کھول کر کہا۔ وہ ہنسی، سمیان سے کوئی بات ہوئی؟ اب کیسا موڈ ہے؟ ہم لوگوں سے تو نارملی ہی ملی ہے سمیان احمد، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے آہستگی سے سارا ماجرا سنا دیا۔ نویرا اسے تسلیاں دیتی رہی۔ بارات آنے کے بعد نکاح اور پھر کھانے تک وہ ماما کے پاس ہی مرد و خواتین کا علیحدہ انتظام تھا۔ رات کے جب سعد کو اندر لا کر بٹھایا گیا اور ساتھ میں فرح کو، تو بھائی نے اسے پاس بلا لیا۔ ماما نے ہاتھ تاکید کی کہ دودھ پلائی کی رسم تم اور نوشین نے کرنی ہے۔ انہوں نے جلانے کی وجہ بیان کی اور ساتھ میں طاہرہ کی خصوصی ہدایت بھی بتا دی۔ دودھ پلائی کی رسم بڑے شور ہنگامے میں ہوئی۔ 3000 نیک میں ملے تھے جو طاہرہ کے کہنے پر نوشی اور اس نے آدھے رکھ لیے۔ کے وقت فرح رو دی تو باقی لوگوں کو بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ نویرا اور شارق رومیسا کے اصرار پر ان کے ہاں چلے گئے۔ گھر واپسی تک 12 بج چکے تھے، سب کا تھکن سے برا حال تھا۔ ماما اور پاپا ان کے ساتھ ہی ادھر آ گئے تھے، جنہیں کچھ دیر رک کر گھر چلے جانا تھا، جبکہ نوشین ماموں کے ہاں تھی۔ بھابھی کے کہنے پر اس نے چائے بنائی تھی، ملازمہ سے سب کو چائے دینے کا کہہ کر وہ خود چینج کرنے کمرے میں چلی۔ وہ بے دہانی میں ڈریسنگ روم میں چلے، مگر وہاں سمیان کو الماری میں سر لیے کھڑے دیکھ کر جھجکی۔ سمیان شاید چینج کرنے آیا تھا، شرٹ اتاری ہوئی تھی۔ زرش رک گئی کہ کیا کرے، واپس پلٹ جائے یا آگے بڑھ کر الماری سے اپنا بیگ نکالے۔ سمیان اس پر ایک اچھتی نگاہ ڈال کر پھر الماری سے اپنی شرٹ ڈھونڈنے لگا۔ سمیان کے انداز پر زرش کا دل ایک دم رکا۔ لاتعلق انداز اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر دوسرا پٹ کھول کر اپنا بیگ نکالا تو اونچی ہیل اور ساڑی کی وجہ سے سمیان کے سامنے وہ کافی زیادہ پزل ہو گئی۔ بیگ نکال کر پلٹی تھی کہ اونچی ہیل پر توازن نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے قریب کر سمیان کا کندھا تھاما، بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! سمیان کے غصے پر وہ ششدر رہ گئی۔ سمیان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ وہ الماری سے جا ٹکرے، آنکھوں میں ایک دم دھند سی آئی تھی، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ آ تو گئی ہوں، اب کیوں ناراض ہے؟ اس نے بے حد بے چارگی سے کہا۔ تم اپنی غرض کے لیے آئی ہو، میرے لیے نہیں۔ میں نے تم پر پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ تمہارے آنے جانے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ سمیان کے لب و لہجے نے اس کے اوپر تیر کی طرح اثر کیا۔ اب تو میں آ گئی ہوں، سب کچھ بلا کر، ساری رنجشیں ختم کر کے۔ آپ اتنے سنگ دل تو نہ تھے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اگلے ہی پل وہ رو دی۔ تم اسی قابل ہو؟ وہ سمیان کے لب و لہجے پر بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی، پھر تیزی سے وہاں سے نکل کر بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ کیوں آ گئی تھی؟ جذباتیت نے اس پر بڑی بری طرح حملہ کیا۔ وہ سب بلا کر صرف سمیان کے لیے آئی تھی اور سمیان پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ اس نے ہاتھوں کے گجرے نوچ کر پھینک دیے۔ اسے زیور سے وحشت ہونے لگی، بستر پر گر کر سارا زیور نوچ کر بستر پر پھینکا۔ تم اس قابل ہو؟ یہ الفاظ اس کے ذہن و دل پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ تگی پر سار کے وہ شدت سے روتی رہی۔ سمیان چینج کر کے روم میں آیا تو پاؤں تلے گجرے آ گئے۔ لب بینچ کا ایک طرح نگاہ پھوٹ پھوٹ کر روتی وجود ارد گرد بکھرے زیور پر ڈالے، وہ سر جھٹکا باہر نکل گیا۔ زرش کو لگا کہ اس کے وجود میں موت در آئی ہو۔ خوب رو کر دل کا غبار نکال کے منہ ہاتھ دھو کر چینج کر کے وہ کمرے سے باہر آئی تو ماما پاپا واپسی کے ارادے سے کھڑے تھے، سمیان بھی وہیں تھا۔ آپ ٹھہریے، میں بھی ساتھ چل رہی ہوں، سب نے چونکا۔ ہاتھوں پر طاہرہ بیگم نے بغور اس کے
روئے چہرے کو دیکھا، کیوں بیٹا؟ وہ ایک دم خوفزدہ ہوئی۔ میں صبح پھر آ جاؤں گی، انہیں منہ سے کہہ کر وہ کمرے میں آ کر اپنا بیگ لے کر ماما پاپا کے ساتھ چلی آئی۔ شائستہ بیگم نے اس کے چپ نوٹ کی تھی، مگر ٹوکا نہیں۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے۔ اگر آ گئی ہے تو اگلے لمحے کے بارے میں بھی سوچے۔ خوبصورت پھولوں سے سجے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی، وہ ہنسی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ کچھ دیر پہلے سبھی گھر والے اس کے گرد جمع تھے، مگر اس وقت وہ تنہا تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آنے والی گھڑیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر کھٹکا ہوا تو وہ اندر تک گھبرا اٹھے۔ ساز نے اندر آ کر ایک بھرپور نگاہ اپنے لیے پورے اہتمام سے سجی فرح پر ڈالی۔ السلام علیکم، بڑے شرمسار لہجے میں کہتے وہ اس کے قریب بیٹھا تو فرح کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس نے سر ہلا کر سلام کیا، جواب دیا، بہت پیاری لگ رہی ہو، میری تصور سے بھی بڑھ کر۔ بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بغور دیکھا تو وہ نگاہ نہ اٹھا سکی۔ خوش ہو؟ فرح نے صرف سر ہلایا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اپنی جیب سے معمولی ڈبہ نکال کر اس نے ایک خوبصورت زنجیر نکالی۔ اجازت ہے؟ اس نے پوچھا تھا، اور پھر اس نے وہ زنجیر اس کی گردن میں سجا دی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ یقین راستہ ہو تو منزل خود قدم چومتی ہے۔ زرس سے تم تک کا سفر دشوار اور کٹھن ضرور تھا۔ اگر تمہارا سونپا یقین شامل حوال نہ ہوتا تو شاید میں ہمت ہار جاتا۔ تو میری رب کا ایک عظیم تحفہ، کچھ بولو گی نہیں؟ وہ نگاہ اٹھا کر اپنی طرف وارفتگی اور جذبات کی شدت سے متوجہ وجود کو صرف ایک پل دیکھ پائی تھی۔ چلو نہ بولو، آج رات مجھے بولنے دو، بلکہ سنو، پھر ساری عمر تمہاری ہی سننی ہے۔ فرح کا حیا اور شرم سے گلنار چہرہ دیکھا وہ ہنس دیا۔ وہ سارا دن ماما کے ہی رہی۔ ولیمے کی تقریب میں وہ ادھر سے ہی شامل ہونا چاہتی تھی اور ساری تقریب میں وہ نویرہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ نویرہ اور شارق صرف 2-3 گھنٹے کے لیے تھے، مگر گھر میں اماں تنہا تھی۔ یہ 2-3 دن بھی وہ صرف زرش کی ضد میں رکے تھے۔ آج بھی ولیمے میں شامل ہونے کا مقصد یہی تھا کہ زرش کو خدا حافظ کہہ کر واپس چلے جائیں۔ فرح بہت خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر زرش نے اس کی خوشیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی۔ نویرہ، شارق اسے خدا حافظ کہہ کر باقی سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ سعود احمد کا ڈرائیور ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ کافی اچھے لوگ ہیں، ملنسار اور مخلص، شارق نے تبصرہ کیا۔ نویرہ نے مختصر کہا۔ ڈرائیور ایئرپورٹ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ لاہور میں تھے۔ گھر آ کر ماں سے مل کر کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلی آئی۔ شارق چینج کر کے بستر پر دراز تھا۔ اسے آتے دیکھا اٹھ بیٹھا۔ اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنی غلطیوں کو معافی مانگنے کے بعد اس نے نویرہ کو بالکل اسی روپ میں دیکھا تھا جس کی اسے آرزو تھی، مگر اس کے باوجود ایک خلش سی تھی، اور نویرہ کے دل میں نہ جانے اس کا مقام کیا تھا، وہ ابھی تک نہ جان پایا تھا۔ کہاں چلی ہو؟ الماری سے کپڑے نکال کر وہ پلٹی تو شارق بستر پر اتر کر سامنے آ کر چینج کرنے۔ حیران ہو کر شارق کو دیکھا۔ ابھی رہنے دو، اچھی لگ رہی ہو، کچھ دیر تو دیکھنے دو۔ شارق اس کا بازو پکڑ کر بستر پر لے آیا۔ دوسری طرف محتسب سو رہا تھا۔ کندھوں پر دباؤ ڈال کر بستر پر بٹھا دیا۔ تم نے سنبھلنے اور سب بھول جانے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ میں انتظار کرتے کرتے تھکنے لگا ہوں، نہ جانے کب تم عام معافی کا اعلان سناؤ گی۔ اس کے لہجے میں بڑا محبت، بڑا شکوہ تھا۔ نویرہ کا دل دڑ کرنے لگا۔ شارق نے اس کے کان میں جھولتے آویزے کو انگلی سے چھوا تو وہ پزل سی ہوگی۔ مجھے ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ شارق زمان کی دست اور نگاہ کی شوخیوں کو روکنے کا اسے یہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ شوہر کو نظر انداز کرنے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ نویرہ ہنسی۔ شوہر کو خود ہی چاہیے کہ بیوی کو تنگ نہ کرے۔ اس نے شارق کی گرفت سے بازو نکالنا چاہا تھا، مگر گرفت سے بلا کی مضبوط تھی۔ میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ انداز دمکانے والا تھا، مگر وہ بھی نویرہ تھی۔ میں نے تو کبھی جائز فائدہ نہیں اٹھایا، آپ ناجائز کی بات کرتے ہیں۔ اس نے اس غلط بیانی پر گھورا۔ ہاں تو کون منع کرتا ہے؟ میں تو خود منتظر ہوں کہ تم فائدہ اٹھاؤ، مجھے زیادہ چڑھائیے نہ۔ میں نے فائدہ اٹھایا تو سر پر ہاتھ رکھا، آپ کو ہی رونا پڑے گا۔ اس نے چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، پھر بات کریں گے سب جائز اور ناجائز کی۔ شارق زمان کی آنکھوں سے مچلتے جذبوں سے گھبرا کر اس نے فوراً بات بدلی۔ اچھا، ایک شرط پر۔ کیا؟ تم ابھی یہ لباس نہیں بدلو گی؟ بہت پیاری لگ رہی ہو تم ان کپڑوں میں، یوں سمجھو غضب دہا رہی ہو۔ نویرہ ایک دم سے روحی، دل کی دھڑکن کا اور ہی عالم تھا۔ بولو، منظور ہے؟ اچھا، اسے ناچار ماننا ہی پڑا۔ جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ مگر وعدہ خلافی کی تو یاد رکھنا، بہت برا کروں گا میں۔ نویرہ گلنار چہرہ لیے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی فوراً اٹھ گئی۔ ولیمے کی تقریب بحریت و عافیت انجام پذیر ہوئی۔ واپسی پر فرح سادہ رسم کے طور پر ان کے ساتھ آئے۔ طاہرہ بیگم نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اب شائستہ کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ ان لوگوں کو بھی ضروری کام کہہ کر اپنے ساتھ ادھر ہی بلوا لیا۔
تھکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کپڑے بدلے کچن میں آئی تو بابی اسے یوں صاف چہرہ لیے دیکھ کر چونکی۔ تم نے کپڑے کیوں بدلے؟ کچھ دیر تو رک جاتی، الجھن ہو رہی تھی، ساتھ میں تھکن بھی۔ انہوں نے چائے بنوا لی تھی، ٹرے تیار کر کے اسے تھما دی۔ سب کو دے دو، میں یہ لے کر آتی ہوں، انہوں نے دوسری ٹرے تیار کرتے ہوئے کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں سبھی براجمان تھے، باتیں زور و شور سے چل رہی تھی۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے نکل آئی۔ کچھ دیر اس کا فرح کے ساتھ باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ فرح کو لیے اس کے کمرے میں آگئی، جبکہ ساتھ لاؤنج میں ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں بابی اور تائی بیگم بھی چلی آئی۔ میں نے اپنی نفرت میں ہمیشہ غلط ہی سوچا اور سمجھا۔ جب تک نفرت کی پٹی آنکھوں پر بندھی رہی، میں یہی سمجھتی رہی کہ تم نے سمیان کو مجھ سے چھین لیا ہے، تم سمیان کے ساتھ آباد ہو چکی ہو۔ مگر نفرت کی پٹی آنکھوں سے اتری تو سارے منظر صاف و واضح دکھائی دینے لگے۔ بچے دکھی اور رنجیدہ ہوں تو ماں کیسے سکھی رہ سکتی ہے؟ اللہ تمہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے، سمیان کو صحت و سلامتی دے۔ سمیان میری ضد پر تمہیں لینے گیا تھا، واپس آ کر اس نے صرف یہ کہا تھا کہ تم نہیں آؤ گی اور تمہیں اس گھر میں کو لینے گیا تو وہ یہ گھر چھوڑ دے گا۔ میں چپ ہو گئی۔ تم آ گئی ہو، بڑے ضعف والی ہو، مگر تمہیں سمیان کو اس طرح دیکھ کر دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم ہماری بچی ہو، جانتی ہو کب سے سمیان کے ساتھ ہو، کم از کم نوشی کی طرح کوئی خوشخبری تو ضرور ہو دینا۔ پاس بیٹھ کر وہ جس طرح بات کر رہی تھی، شرم و حیا سے زرش کا سر جھکتا چلا گیا۔ شائستہ کو بھی میں نے اس لیے روک لیا ہے، سمیان کو وقتی غصہ ہے، سب سمجھا رہے، پریشان نہیں ہونا۔ زباریہ بہن کو تیار کر کے باہر لے آؤ، اپنی نفرت کے ہاتھوں بڑے حسین اور انمول پل ضائع کی ہیں۔ آج میں زرش کو دلہن بننا دیکھنا چاہوں گی، ساری غلطیوں کا ازالہ کروں گی۔ وہ محبت سے کہہ کر بہت پیار سے اس کی پیشانی چوم کر باہر نکل گئی تھی اور زرش ہکا بکا رہ گئی۔ چلو جی دلہن صاحبہ، جلدی سے اٹھ کر یہ کپڑے چینج کر لیں، خصوصی لباس ہے آج رات کے لیے، زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس۔ بابی اس کے انداز پر ہنس رہی تھی، مگر بابی فرح اسے واش روم میں دھکیلو، یہ فٹافٹ کپڑے بدل کر آئے، مگر بعد میں نکال لینا۔ ناچار اسے بابی اور فرح کے ساتھ ہار ماننا پڑی۔ بڑا خوبصورت کڑھائی والا سوٹ تھا، بابی نے جلدی سے تیار کیا اور زیور اس کا سارے کمرے میں تھا جو فرح نے لا دیا تھا۔ فرح نے بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر بندیاں سجائی، ایک ایک زیور پہنایا۔ پلیز یہ رہنے دو، اسے بہت حیا آ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اب دوبارہ سے یہ سب ہنگامہ اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ فرح نے اپنے ہاتھوں سے سجے گجرے اتار کر اسے پہنا دیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سمیان کی آج خیر نہیں، بابی کی چھیڑ پر اسے اپنے دل کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ فرح محبت سے اس کی پیشانی چوم کر باہر نکل کے زرش کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے محسوس ہوئے۔ طاہرہ بیگم کے ہمراہ شائستہ بیگم بھی تھی۔ ماما کو دیکھ کر اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ ٹوٹ کر حیا آئی، وہ لوگوں سے لاؤنج میں لائے، سمیان کے ساتھ بٹھانے پر وہ گھبرا گئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے اور اوپر سے سمیان کی قربت، سمیان اتنا سخت ناراض تھا، نہ جانے کیا رد عمل ہوگا۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ علی تصویریں لینے لگا۔ تمہاری تائی بیگم کو تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کا بڑا ارمان ہو رہا تھا، چلو ان کی خواہش بھی پوری ہوئی، خوش رہو آباد ہو۔ تائی ابو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے پیار دے کر کہہ رہے تھے، میں تو سارے ارمان پورے کروں گی اب۔ انہوں نے محملی کیس سے نہایت قیمتی کنگن نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنا دیا، تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے، زباریہ کو بھی دیا تھا، یہ تمہارا حصہ ہے، دینے میں دیر ہوگی۔ کنگن پہنا کر بازو کے حصار میں لے کر ساتھ لگا لیا، پھر پیشانی چوم لی۔ سعود احمد اور شائستہ دونوں بڑے مطمئن سے تھے، ماشاءاللہ اپنی کم فہمی کی باتوں کے ہاتھوں بڑا نقصان اٹھایا ہوتا تم دونوں کو سدا سلامت رکھے وہ آبدیدہ ہوگی۔ مگر اگلے ہی پل خود کو سنبھال بھی لیا کہ اعتماد اور خوشی کے پل بڑی مشکل سے خوش قسمتی سے ملتے ہیں۔ سمیان سارا وقت خاموش رہا، اس کے سیل پر کال آنے لگی تو وہ معذرت کرتا اٹھ کر چلا گیا۔ زباریہ بہن کو کمرے میں چھوڑا۔ 5 منٹ بعد طاہرہ بیگم کے کہنے پر بابی نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما، ارے تمہیں کیا ہو رہا ہے، اتنی سرد ہو رہی ہو؟ بابی ہنس دی تھی۔ بابی سمیان بہت سخت ناراض ہے، دیکھیے گا وہ اس سارے واقعے پر بھی بہت افواہ ہوں گے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو، ایک غلطی کر چکی اب سلیقے سے سنبھالو، ہم تمہاری مدد جہاں تک ہی کر سکتے تھے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، شدید محبت کرتا ہے تم سے، اب اسے کیسے منانا ہے یہ تم پر منحصر ہے۔ پریشان نہیں ہوتے، کمرے کی طرف آتے وہ مسلسل ہمت بندھا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سمیان احمد کو فون پر مصروف پایا، ان دونوں کو دیکھا سمیان نے کال ڈراپ کی، لو بھائی سنبھالو اپنی دلہن کو۔ بابی کا انداز بڑا شرارتی ہوا تھا۔ سمیان احمد نے بڑی سنجیدگی سے بابی اور سجی سمری زرش کی طرف دیکھا، اس سارے ڈرامے کا مقصد لب و لہجے میں کوئی رعایت نہ تھی۔ زرش کا دل ڈوب کر ابھرا، سمیان صبح کو بولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے، بلکہ خوش دلی سے اور بڑے ضرب سے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ زرش ادھر بیٹھو، انہوں نے گھبرائی پریشان زرش کو بستر پر بٹھا دیا اور پلٹ کر سمیان کو دیکھا۔
جو بھی گلے شکوے ہیں ختم کرو اور کھلے دل سے مسکرا کر نئی خوشیوں کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کو اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے بعد اس نے جو بھی کیا وہ رد عمل تھا۔ باری غلطی ایک بار کر چکی ہے یہ، مگر تمہیں بھی اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ لوٹ آئی ہے اس گھر میں ہے، تمہارے حوالے سے ہے تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم اسے اہمیت دو، ورنہ ہم بدو نہیں جو معاملہ سمجھے کوئی زیادتی کی تو تمہیں تمہاری کھنچائی کرنی میں زرش کا ساتھ دیں گے کہ وہ آخری وقت میں لوٹ تو آئی نہ۔ سمیع نے صرف سنجیدگی سے انہیں دیکھا، وہ مسکرا کر کمرے سے نکل گئے۔ سمیع نے زرش کو دیکھا، خوبصورت لباس اور جوڑلی کے ہمراہ سلوک میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ سمیع ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد چینج کر کے لوٹا تو انداز کچھ پرسوچ تھا۔ غصہ تو مجھے تم پر بہت ہے، اتنا زیادہ کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں تمہیں لینے کا ایک اس مان اور یقین کے ساتھ کہ اگر واقعی تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت یا اہمیت ہوئی تو تم میرے ساتھ ضرور آؤ گی، مگر تمہارے انکار نے بہت تکلیف دی، اتنی تکلیف کہ مجھے اپنے جذبات باست سے باہر ہوتے محسوس ہوئے۔ بہت برا کیا تم نے میرے ساتھ واپس کمرے میں آकर سمیع احمد نے کہا۔ بھی تو لبو سے شکوہ برآمد ہوا تھا، زرش کو اپنا وجود ندامت سے جھکتا محسوس ہوا۔ وہ اتنے اچھے انسان کا دل دکھانے کا سبب بنے تھے، محض اپنی ضد اور جھوٹی انا کے سبب۔ آئی ایم سوری۔ بستر سے اٹھ کر وہ سمیع احمد کے سامنے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ ندامت سے جوڑتے ہوئے سخت پشیمان اور شرمندہ لگ رہی تھی۔ ریلی سوری۔ خوبصورت لباس اور زیور سے سجی سمری وہ اپنی ساری ضد اور انا کو فراموش کیے کھڑی تھی۔ اپنی غلطی کو قبول کرنے سمیع احمد کی ناراضگی ختم کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ سمیع احمد نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نرم و گداز ہاتھ قلم سے بڑا دل فریب سا تھا، مہندی سے سجے ہاتھ بڑے پر بہار لگ رہے تھے۔ دل میں لاکھ غصہ تھا، بے پناہ بدظن سہی، مگر اس طرح معافی مانگنے کا کبھی تصور نہ کیا تھا۔ آپ مجھے لاکھ برا بھلا کہہ لے، غصہ کر لے، مگر ناراض نہ ہو، آپ کا یہ انداز مجھے مار ڈالے گا۔ اگلے ہی پل وہ سیدھا اٹھی، سمیع کے ہاتھوں پر سر رکھ کر رو دی۔ بھیگے لہجے میں یہ کیسا دل نشین اقرار ہوا تھا۔ سمیع احمد کو لگا دل میں موجود ساری کثافت دھل گئی ہے، گویا برسوں کا انتظار ختم ہوا تھا۔ بس ایک پل لگا تھا، حقیقتاً غصہ ختم تھا، جس قدر ناراضگی تھی پل میں دل صاف ہو گیا۔ میں غلط تھی اس معاملے میں، مگر خدا گواہ ہے آپ کو تکلیف دینا مقصد نہ تھا، اور جب آپ ناراض ہو کر آئے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اگر احساس نہ ہوتا تو میں بھلا کیوں آتی؟ وہ شدت سے روئی۔ سمیع کے اندر اس کے شدت سے رونے سے بڑی ہلچل سی ہوئی، بڑا انوکھا سا احساس جاگا تھا۔ زرش زری۔ سمیع احمد نے اسے مضبوط بازو کے حصار میں سمیٹ لیا۔ ارے بس کرو، ناراض تو میں تھا، ناز نخرے تو تمہیں میرے اٹھانے چاہیے تھے، مگر دیکھ لو تمہیں چپ میں کروا رہا ہوں۔ سمیع نے بڑے دھیمے ہلکے لہجے میں کہتے اس کے تمام درخوش اپنے پوروں میں چن لیے، اور زرش وہ تو رونا دھونا بھول کر ساکت اور سمت سے کھڑی رہ گئی۔ ایسی محبت، ایسی وارفتگی، سمیع احمد کی دلگیری اسے گنگ کر کے کیا وہ واقعی اس قدر خوش قسمت تھی؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہیں اتنا ضرور ستاؤں کہ کم از کم تم آئندہ کبھی تم اپنی ضد پر اڑنے سے پہلے 1000 بار تو ضرور سوچو، مگر دیکھ لو تمہارے معاملے میں اللہ نے کتنا گداز اور مہربان دل دیا ہے۔ ادھر تمہاری آنکھ سے آنسو نکلا نہیں، ادھر میں ساری ناراضگی بلا بیٹھا۔ بولا نہیں۔ سمیع احمد کے والہانہ پن لیے انداز پہ شدت اور بے قراری سے گھبرا کر اس نے ایک دم سمیع احمد کے حصار کو توڑتے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر گرفت میں بلا کی سہتی تھی۔ اوہو اب نہیں، بہت صبر کر لیا میں نے، اور بہت ستا لیا تم نے، مجھے بڑا امتحان لیا تم نے میری محبت، میرے خوابوں کا۔ آج میری محبت کی فتح کا دن ہے، پہلی بار باضابطہ طور پر تم اس گھر میں ہو، میری والدہ اور اپنی ساس صاحبہ کی راضی نامے سے اور بہت سے لوگوں کی موجودگی میں خود چل کر میرے کمرے میں آئے ہو۔ کبھی یہی تمہاری ڈیمانڈ تھی جو آج تکمیل پا گئی ہے۔ مجھے روکنا فضول ہے۔ بے پناہ والہانہ پن سمیٹے محبت اور شدت کا مظاہرہ کرتے سمیع نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا تھا، اور زرش سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گئی۔ سمیع پلیز۔ وہ لرز کر پیچھے ہٹی۔ سمیع کھل کر ہنسا، اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر دل میں جل ترنگ سے بجے تھے، گویا اطراف میں ساز گونج اٹھے ہو۔ میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ تم اگر میری محبت کی انتہا دیکھو تو اپنے ہونے پر فخر کرو گی، یہ تو ایک جھلک ہے، ابھی تو پوری فلم باقی ہے۔ اپنی محبتوں کی، اپنے سچے کھڑے جذبوں کی برابری کی، نہایت شرارت سے کہتے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ جذبے سچے ہو اور مستقل مزاجی فطرت کا حصہ ہو تو منزل کا حصول قطعی مشکل نہیں رہتا۔ یہ میری محبتوں کی جیت ہے، پھر مانتی ہو نا؟ وہ اسی طرح کھڑی تھی کہ روح آئینے کی طرف تھا۔ سمیع احمد نے آگے جھک کر پوچھا،
سنا تھا کہ اگر محبت ہو اور شدت حد سے بڑھ جائے تو بعض اوقات ان کا زوال آنے لگتا ہے، مگر میرا یقین ہے کہ اگر انسان توازن کی راہ پر قائم رہے تو ایک دن ضرور محبتوں کی جیت ہوتی ہے۔ زرش نے صرف ایک پل کو نگاہ اٹھا کر آئینے میں دکھائی دیتے سمیع نے احمد کے بھرپور عکس کو دیکھا۔ جگر جگر کرتی آنکھیں، محبت سے گوندا لہجہ، اس نے گھبرا کر پلکوں کی چلمن گرا لی۔ سمیع نے ہنس کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ کچھ نہیں کہو گی آج کے لیے؟ کوئی لفظ، کوئی جگنو، کوئی اشعار؟ سمیع چھے رہا تھا اور زرش کوئی جائے فرار نہ پاتے۔ سمیع احمد کے کشادہ سینے میں منہ چھپا گئی، اور یہ واقعی سمیع احمد کے سچے جذبوں اور والہانہ محبتوں کی جیت تھی کہ آج سب حالات سازگار تھے، یوں کہ وہ سر اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے فخر سے جی سکتی تھی۔ محبت اعتدال کے ترازو میں ہی برقرار رہتی ہے، ورنہ زندگی بے توازن ہو جائے تو جذبوں کا یہ بے توازن پن ساری زندگی کی خوشیوں کا کھا جاتا ہے، اور جذباتیت عمر بھر کا خسارہ جولی میں ڈال دیتی ہے۔ اگر توازن کا دامن ایک بار ہاتھ سے چھوٹ جائے تو